نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی بات اس میں شک کی نہیں ہے، اس کی ہر بات بالکل پکی ہے، ٹھکی ہے، صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے۔ آج تک قرآن پاک کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسی کتاب لے کر آ جائے۔ 1400 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی، 15ویں صدی چل رہی ہے، اور اس قرآن نے یہ اعلان کیا کہ کوئی اس کتاب جیسی دوسری کتاب لے آئیں، مگر آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ کتاب بلا مقابلہ ہے، اور اس کتاب کی کسی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اس کتاب میں بالکل حق ہے، سچ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس قرآن کی ساری باتوں میں سچائی ہے، اور یہ کتاب بالکل انصاف والی کتاب ہے۔ اس کی ہر بات انصاف والی ہے، عدل والی ہے، اس میں کوئی ظلم اور کوئی غلط بات اس قرآن مجید میں نہیں ہے، اور اس کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کی کسی بات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ 1400 سال ہو گئے، مگر قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے، چونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، لہذا آج تک یہ قرآن محفوظ ہے۔ عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک قرآن کریم کی حفاظت اللہ کیسے کر رہے ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، اس کو پورا قرآن یاد ہے۔ یہ بچہ اس وقت میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے 7 سال کی عمر میں، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ پائلٹ بن سکتا ہے، نہ فوجی بن سکتا ہے، کوئی دنیا کا کوئی کاروبار نہیں چلا سکتا 7-8 سال میں۔ یہ وقت ایسا ہے بچے کا کہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایسے چھوٹے بچوں سے اپنے قرآن کی حفاظت کروا کر قرآن کے اعجاز کو ظاہر کیا کہ میں چاہوں تو تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ ایک دنیا میں ایک مصروف آدمی ہے، دنیا کے کاروبار میں مصروف ہے، اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہے، کوئی بڑا اس کے کوئی شہرت ہے، اور وہ قرآن کی حفاظت کرتا تو وہ کہتا کہ دیکھیں جی میں اپنے اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے میں نے قرآن کی حفاظت کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ایسا معصوم بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے، اللہ نے اس سے اپنے کلام کا کام لیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ نے کس لیے کتاب اتاری؟ یہ ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب یہ انسان کی رہبری کرتی ہے، انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے قرآن مجید رہبری ہے اور رہنمائی ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، ایک مالدار ہے، وہ کیسے زندگی گزارے، قرآن اس کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ مرد کیسے زندگی گزارے، عورت کیسے زندگی گزاریں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہیں، بیوی اپنے شوہر کی کس طرح سے خدمت کرے،
یہ سب قرآن مجید نے بیان کیے۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، سب قرآن نے بیان کیا۔ حاکم محکوموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، محکوم حاکم کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ سب قرآن مجید نے بیان کیا۔ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی۔ اگر اس قرآن کریم سے انسان رہبری لے اور رہنمائی لے اور اس سے ہدایت لے تو یہ انسان ایک کامل انسان بن سکتا ہے۔ انسان کی یہ چاہت ہے کہ میں کسی سے محبت کروں، تو قرآن نے اس کی رہنمائی کی کہ کس سے محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کسی اور سے محبت کرو گے وہ محبت فانی ہے، وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی اور سے دوستی لگاؤ گے اس کی دوستی موت تک کام آئے گی، اور اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اور اللہ کی محبت قبر میں کام آئے گی، اللہ کی محبت آخرت میں کام آئے گی، اللہ کی محبت جنت میں لے کے جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی محبت کام آئے گی۔ دوست بنانا ہے تو کس کو دوست بناؤ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ جب اللہ کو دوست بنا لیا اور اللہ سے اس کی دوستی لگ گئی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اچھا اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ نے اس کو بعد میں بیان کیا، اور انعام پہلے بیان کیا کہ جو مجھ سے دوستی لگائے گا، جو میرا دوست بنے گا، اسے لا خوف علیہم، پہلی بات تو یہ کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اس کو سارے خوف اس سے ہٹا دوں گا، سب خوف اس سے ہٹا دوں گا، ولا هم یحزنون، اور اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، پچھلے حالات کا کوئی خوف نہیں ہوگا، آنے والے حالات کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں اس شخص کو جو اللہ کا دوست ہوگا۔ اللہ کے دوست کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، کیا کریں جی، یہ غم ہے، وہ غم ہے، یہ خوف ہے، وہ خوف ہے، فلاں سے خوف ہے، فلاں سے خوف ہے، تو اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سارے خوف ختم کر دیں گے۔ ہاں، اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سے دوستی لگا لیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ سے دوستی کیسے لگے گی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، اللہ کے ذات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو ایسے ماننا جیسے اللہ ہیں، اللہ رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، ساری کائنات کے پالنے والے ہیں، سارے جہان کے بنانے والے ہیں، سارے نظام کو چلانے والے ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کی طرف سے ذلت کے فیصلے آتے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس کی طرف سے آتے ہیں، وہ چاہیں تو شہرت میں رکھ کے ذلیل کر دیں، اور وہ چاہیں تو گمنامی میں رکھ کے عزت دے دیں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے، وہ بادشاہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو ایمان اور تقوی کیا ہے؟ کہ ہر معصیت سے انسان پرہیز کرے، ہر گناہ سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے روک جائے۔ آنکھوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ آنکھ کو حرام سے روکے، آنکھوں کو حرام سے بچائے۔ کانوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ کانوں کو حرام سے بچائے، کہ اس کان سے حرام نہیں سنوں گا، حرام آواز نہیں سنوں گا، کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، کسی کی برائی نہیں سنوں گا، کسی کی تذلیل نہیں سنوں گا، کسی کی تضحیق نہیں سنوں گا، کسی کا مذاق نہیں سنوں گا، ان کانوں سے۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ کہ زبان سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہیں کروں گا، زبان سے کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کروں گا۔ پیٹ کا تقوی کیا ہے؟ کہ اس میں حرام کا لقمہ نہیں جائے، حلال اور پاک مال اپنے پیٹ میں
پیٹ میں داخل کروں گا اور حرام سے اپنے پیٹ کی حفاظت کروں گا۔ اس ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اسلام، لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ اسلام وہ دہشت گردی سکھاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ لوگوں کے حقوق اسلام نے پامال کیے ہیں۔ یہ اسلام پہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اسلام تو اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ اس پہ غور کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کا قصہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانے نہیں دیا، وہ مر گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو تکلیف پہنچائی۔ جو جانور کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ پاک ناراض ہیں۔ اسلام اس سے بھی روکتے ہیں کہ جانور کو تکلیف پہنچاؤ۔ جائے کہ اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاؤ؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر ہے ہی سلامتی، کہ آپ ہر ایک کے لیے سلامتی والے بن جاؤ، آپ کی ذات سے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ ہو۔ اور جن کے اندر اسلام اتر جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک چیونٹی ان کے جسم پہ چڑھ گئی۔ ہمارے جسم پہ چیونٹی چڑھ جاتی ہے تو ہم ایسے اس کو کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی قمیص کو نیچے کیا اور چیونٹی کو نیچے اتار دیا۔ کبھی چیونٹی کو بھی ایسے نہیں مارنا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جب دل کے اندر اسلام آ جاتا ہے تو آدمی ہر ایک کے لیے سلامتی والا بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ چینی لے کر آئے اپنے گھر میں۔ چینی کی تھیلی میں ایک کیڑا تھا، ایک چیونٹی تھی۔ اب انہوں نے کہا ہو، یہ چیونٹی جو ہے یہ تو اس دکان سے آئی ہوگی۔ دکان کے اندر تھیلے میں چینی ڈالی، چیونٹی ساتھ آ گئی۔ اب اس چیونٹی کا گھر، اس کے جان پہچان والے وہی ہوں گے، یہ بیچاری اکیلی یہاں پریشان ہوگی، یہاں پتہ نہیں کہاں جائے گی، کیسے کھائے گی۔ تو دوبارہ اس تھیلی کو لیا اور اس دکان چلے گئے، اور وہاں جا کے اس تھیلی کو کھولا اور چیونٹی کو نکالا، پھر تھیلی واپس لے کر آئے کہ بھئی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو، چیونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ انسان کے دل میں رحم اور نرمی آ جاتی ہے۔ اسلام اندر جب آتا ہے تو آدمی کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم سے 2 مطالبے کیے ہیں، میرا دوست بن جاؤ، 2 کام کر لو، میرے دوست بن جاؤ گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان پر اور تقوی پر اللہ سے دوستی لگ جائے گی۔ جب اللہ پاک سے دوستی لگے گی تو اللہ پاک سارے خوف ختم کر دیں گے، سارے غم ختم کر دیں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آج شیطان نے ایک یہ ذہن بنایا ہے کہ جی آدمی اگر دین پہ چلتا ہے اور اسلام پہ چلتا ہے تو اسلام پہ اور دین پہ چلنے سے تو بنے گی آخرت اور جنت۔ دنیا کے اندر تو ہیرا پھیری کرو گے تو دنیا بنے گی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جو اسلام ہمیشہ کی زندگی بنا سکتا ہے، کروڑوں برس کی زندگی بنا سکتا ہے، جو اسلام انسان کو جنت کی نعمتیں دلا سکتا ہے، تو کیا وہ اسلام اس دنیا کی خوشیاں، دنیا کی برکتیں اسے نہیں دلائے گا؟ یہ غلط ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں گے، اللہ ان کو سکون دیں گے، اللہ پاک ہو تو ان کو اطمینان دیں گے۔ دنیا کے اندر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیک عمل کیے اس دنیا میں ہی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ آخرت میں تو اصل بدلہ ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ جل شانہ ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا جس کو دینا چاہے، اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ پاک جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو نوازنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ سے دوستی لگا لو، تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوگے۔ دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے
جس کی اللہ سے سب سے زیادہ دوستی ہو، سب سے پکی دوستی ہو، اللہ سے سب سے پکی دوستی ہو۔ انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ایسا دوست ہو اس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے دوستی نہ لگانی پڑے، اور ایسا دوست ہو جو میرے سارے کام بنا دے اور میرے سارے مسئلے حل کر دے، مجھے کسی اور کے پاس جانا نہ پڑے۔ تو اس قرآن نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ایک اللہ سے دوستی لگا لو، ایک اللہ سے، بس اسی کی دوستی سارے کام بنا دے گی، سارے کام بن جائیں گے۔ صرف ایک سے دوستی لگاؤ، ایک کو خوش کر لو، ایک کو راضی کر لو، اس کو بنا لو، اس کی مان لو، وہ سارے کام بنا دے گا۔ وہ اللہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ کے سارے خزانے آپ کے ہیں۔ ہاں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ جس خزانے کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، اور انسان میرے بھائیو دنیا میں کسی کے پاس جاتا ہے، ایک مرتبہ جاتا ہے کچھ لینے کے لیے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کبھی کبھار اوپر سے کچھ نہیں کہتا، اندر سے ناراض ہوتا ہے، دوسری مرتبہ چلا جائے، تیسری مرتبہ چلا جائے، پھر ملتا بھی نہیں ہے، اور اگر ملے تو ناراض ہوتا ہے اور بہانے کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اور اپنا پتہ نہیں بتاتا۔ آپ اس کو کہو جی فون نمبر دے دو، میں ملتا نہیں ہوں، مصروف ہوتا ہوں، فون کریں فون اٹھائے گا نہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے خود اعلان کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو بہت ان کے قریب ہوں۔ اللہ بڑے قریب ہیں ہمارے، یا قریباً غیر بعید، حدیث کی دعا ہے، اے اللہ آپ تو قریب ہیں، دور نہیں ہیں۔ یا شاہداً غیر غائب، اے اللہ آپ حاضر ہیں، آپ غائب نہیں ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آپ اللہ سے کسی وقت بھی مانگ لو۔ رات کے تنہائیوں میں ساری دنیا والے سو جاتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، بخل سے پاک، سارے عیبوں سے پاک۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور جتنا اللہ سے مانگے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ الدعاء والعبادہ، ایک حدیث میں آتا ہے دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جتنا اللہ سے مانگو، جتنا مانگو، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے ہماری دوستی لگ جائے، اللہ پاک سے دوستی لگ جائے، اس سے تعلق قائم ہو جائے۔ ایک آدمی ہے وہ فقیر سے مانگ رہا ہے، فقیر سے بھئی مجھے کچھ دے دو، تو سب لوگ کہیں گے ارے بھائی یہ تو فقیر ہے، یہ خود مانگنے والا ہے، اس سے کیا مانگتے ہو؟ سارے دنیا کے انسان فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے سارے دنیا کے انسانوں تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے۔ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتا، سب کو سب کچھ دیتا ہے، سب کو سب کچھ دیتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمارا تعلق ایسے غنی سے کر دے گا جس کے پاس جانے کے بعد اس ایسی ذات سے ہماری دوستی لگا دے گا جس سے دوستی لگانے کے بعد کسی اور دوست کی ضرورت نہیں، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، اس کے خزانوں سے ہمارا تعلق قائم کر دے گا، کسی اور کے خزانوں کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور کے خزانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، اکیلا اللہ۔ الیس اللہ بکاف عبدا، جو اللہ کا بندہ بن جائے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تیرے لیے کافی ہوں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔
تو یہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے، اور قرآن انسان کے اندر سے خوف کو نکالتا ہے، پریشانیوں کو نکالتا ہے، دلوں کے اندر اطمینان دے دیتا ہے، دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک مجھ سے محبت کریں، یہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کو کس سے محبت ہے؟ تو اس کا نسخہ قرآن نے بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جتنا اللہ کے رسول کی غلامی میں انسان بڑھتا چلا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرتا چلا جائے، یہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک اس کو پسند کریں گے۔ جس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پسند کیا، جس نے اللہ کے رسول کی پسند کو پسند کیا، یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ خوشی کا موقع آیا، اس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پسند کیا کہ مجھے اپنی خوشی میں اپنے رواجوں کو نہیں دیکھنا، اپنے پسند کو نہیں دیکھنا۔ اس نے اپنے رواجوں کو اور خوشیوں کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے رسول کے پسند کا پسندیدہ بنا لیا، تو یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ خوشی میں، غمی میں، لباس میں، شادی میں، بیاہ میں، صبح شام کی زندگی میں یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے۔ کیسے بنے گا؟ اللہ کے رسول کی پسند کو اپنی پسند بنا لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی، میری سنت کو جس نے زندہ کیا اسی نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی پڑوس والی جنت مل جائے میرے بھائیو، آسان نسخہ ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دے انسان۔ ان فیشنوں سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، ان فیشنوں سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے رسول کی سنتوں سے سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان سے کہوں گا ان کو دور کر دو مجھ سے، سحقن سحقن ای بودن بعدن، ان کو دور کر دو مجھ سے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے میری سنتوں پہ عمل نہیں کیا۔ تو بھائی، آج کی فیشنوں سے اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول نہیں ملیں گے۔ جیسے چاہیے کہ میں اللہ کے رسول مجھے مل جائیں، آپ کی سنتوں کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی کو اختیار کر لیں، ہر چیز میں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی سنتوں پر لے آئے، بس کامیاب ہو جائے گا۔ یہ انسان چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کام بن جائیں، میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ پاک نے کاموں کا بننا، مسائل کا حل نماز میں رکھا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، ان کے کام بن گئے۔ ان کے کامیاب ہونا کیسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیں، اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ کر دیں، یہ نماز پر ہوگا۔ جتنا اپنی نماز کو خشوع اور خضوع والا بنائیں گے، اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَاللَّهُ فِي حَوَائِجِهِمْ، یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو بناتے رہتے ہیں، یہ نمازوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں کو بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ جس نے جو چاہتا ہے نا میرے کام بن جائیں، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ نمازوں کا جتنا اہتمام کرے گا نماز کا، اتنا اللہ اس کے کام بناتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے۔ وَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ، یہ مسجدوں میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کے پیچھے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا کہ نماز سے تمہارے کام بنیں گے، نماز کو بنا لو، کام سارے بن جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، اور جب اللہ پاک مل گئے تو سارے کام بن گئے۔ خدا دارم چغم دارم، جسے اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے؟
ہاں، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے آدم کے بیٹے تو میری تلاش میں لگ جا تو تو مجھے پا لے گا۔ اس دنیا کے لیے تو انسان بڑی محنتیں کی مگر نہیں ملی یہ دنیا، مل بھی گئی تو اس دنیا نے اسے دھوکہ دے کر کے اس سے جدا ہو گئی اور وہ چلا گیا قبر میں۔ یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ تو بے وفا ہے، یہ تو بے قیمت ہے، اور کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ اطلبنی تجدنی، میری تلاش میں لگ جا تو تو مجھے پالے گا۔ اللہ تو بہت جلدی ملنے والے ہیں، بہت جلدی ملنے والے ہیں۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تجھے اللہ مل گئے تو تجھے سب کچھ مل گیا۔ اور فرمایا کہ اگر تجھے میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، اور وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ اللہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں اللہ کی تلاش میں لگ جائے، اللہ کو راضی کر لے، خوش کر لے، وہ مان جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، سارے کام بن جائیں گے۔ بڑا آسان نسخہ ہے، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا اللہ کو راضی کر لے، خوش کر لے، بہت جلدی راضی ہونے والے ہیں۔ آج تک کے جو گناہ ہو گئے، 60 سال، 50 سال، 70 سال، 40 سال کے گناہ ہو گئے، ابھی بیٹھے بیٹھے معاف ہو جائیں گے۔ ابھی اگر سب کہہ دیں کہ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ میں نے واقعی گناہ کیے ہیں، میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے انگنت گناہ ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر مرد کہہ دے، ہر عورت کہہ دے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہ اللہ میرے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ کریم رب ہے، اس نے سارے گناہ معاف کر دیے، سب معاف کر دیے اس نے۔ اور اب آئندہ کے لیے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے۔ ہمارے حضرت شیخ واصف منظور صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بیعت کے بعد کہ بھئی دیکھیں اب تو دل صاف ہو گیا آپ کا، گناہ سارے معاف ہو گئے توبہ سے، اب پھونک پھونک کے قدم رکھیں کہ اب کوئی گناہ نہ ہو، اب کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بس اللہ کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر شروع کر دیں۔ علماء سے پوچھ لیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور قرآن پاک وہ سجدہ تلاوت نہیں کیا ہے، اور منت مانی ہے وہ پوری نہیں کی ہے، جو بھی قسم توڑ دی ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں، قرآن شریف نہیں پڑھا، اب پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے سارے حقوق ادا کریں۔ اور جو بندوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان سے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، ان سے معافی مانگ لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، ان کی خدمت شروع کر دیں۔ بیوی کا حق نہیں ادا کیا، اس کے ساتھ اس سے معافی مانگ لیں، شوہر کا حق ادا نہیں کیا، اس سے معافی مانگ لیں، پڑوسی کا، رشتہ داروں کا، کسی سے پیسہ لیا ہے، کسی کی کوئی چیز لی ہے، زمین لی ہے، مکان لیا ہے، اس کو واپس کر دیں۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، لڑائی جھگڑا کی ہے، اس سے معافی مانگ لیں، اس سے جا کے اپنا حق معاف کرا لیں، بس اتنا آسان کام ہے۔ تو اللہ کا ملنا بہت آسان ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اور یہ قرآن کریم ہمیں ہماری رہنمائی ان اخلاق کی طرف، یہ قرآن ہدایت ہے، انسان کی رہنمائی ان اخلاق کی طرف کرتی ہے کہ جن اخلاق سے انسان بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل قرآن میں بیان کی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ تو بڑے نرم ہیں، بڑے نرم ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ صحابہ جیسے عاشق اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول جیسے محبت کرنے والے اگر سخت ہو جائیں تو ان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، سخت آدمی کے ساتھ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نرم ہوگا
محبت کرے گا لوگوں سے، ہر ایک اس کے ساتھ تیار ہوگا. اپنی اولاد کے ساتھ محبت، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت، اپنے پڑوسیوں کے لیے نرمی، اپنے رشتہ داروں کے لیے نرمی، اپنے ملازمین کے لیے نرمی، اپنے ماتحتوں کے لیے نرمی، ہر ایک کے ساتھ نرمی کا سلوک، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور ان اچھے اخلاق سے انسان کہاں تک پہنچتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم. ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا. دن بھر اس نے روزہ رکھا ہمیشہ اور رات بھر اس نے نفلی عبادت کی، کتنا بڑا مرتبہ اس شخص کا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے انسان اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے اللہ کے یہاں. اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ کہ آدمی معاف کر دے، فاعف عنہم، معاف کر دے، صبر کریں، وصبر، صبر کریں، غصہ نہ کریں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، دبانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے. ہاں، ظلم کا بدلہ، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاق کیا ہے؟ سل من قطع کا، جو آپ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑو، آپ سے دور ہو آپ اس کو قریب کرو. وہ آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ اسے سلام کرو. وہ آپ سے بد اخلاقی کرتا ہے، آپ اسے بد اخلاقی نہ کرو. واعف عمن ظلمک، اور اسے معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، اور آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اخلاق ہے. اب قرآن ہمیں ان اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. دنیا کا انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، تو میرے بھائیو اس کا نسخہ قرآن نے بتایا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں اس کا نسخہ نہیں ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ دنیا کے اندر جو دوائیاں زیادہ بنتی ہیں ان میں سے ایک وہ دوائی ہے جو ٹینشن کی دوائی ہے، سکون کی دوائیاں، یہ زیادہ بنتی ہیں. اور فرمانے لگے کہ عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو ڈاکٹر ٹینشن کا علاج کرتے ہیں وہ خود اپنا علاج کسی اور ڈاکٹر سے کرا رہے ہوتے ہیں. اپنے ٹینشن کا علاج دوسرے ڈاکٹروں سے کرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ملتا. دنیا کی کسی کتاب میں سکون کی گولیاں تو مل سکتی ہیں مگر سکون نہیں مل سکتا. سکون آپ کو اللہ کی کتاب سے ملے گا. اس کا نسخہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرماتے ہیں اپنی یاد سے. اور غور سے سنو، صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. دلوں کو اطمینان صرف اللہ کی یاد سے ملے گا اور کس سے نہیں ملے گا. جتنا اللہ کی یاد میں بڑھتا چلا جائے گا، یہ اللہ کو یاد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم، یہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اسے یاد کریں گے. اور میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ آج سارے دنیا کے انسان اس کے محتاج ہیں. سارے دنیا کے انسان اس قرآن پاک کے محتاج ہیں. ساری دنیا کے انسان، ایسی کتاب اللہ نے بنائی ہے. ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جس میں انہوں نے کہ جی ہم نے اس ملک سے وہ چوری کو، ڈکیتی کو، ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے اور ہر ایک آدمی کو ہم نے سکون اطمینان دینے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن انہوں نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، ہمیں اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ہم نے تو ہر آدمی کو پرسکون بنا دیا ہے، خوشحال بنا دیا. تو اس خط کا جواب دینے کے لیے حکومت پاکستان نے ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو استاد الحدیث بھی ہیں جامعہ شفیع لاہور میں، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا ہم دے سکتے ہیں. تو ناروے کی حکومت نے ان کو یہاں سے بلایا، ناروے لے گئے. ناروے کی پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنا مضمون پڑھا، قرآن حدیث سے اپنا مضمون پڑھا ان کے سامنے کہ آپ کے ملک میں جو خودکشی ہو رہی ہے اس کے اسباب یہ ہیں. ہمارا علم اور قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے، اسلام کے اندر اس کی رہنمائی یہ ہے، اور اس کا سد باب یہ ہے
یہ اس کے اسباب ہیں، یہ اس کا سدباب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہودی اور عیسائی پادری ہیں، یہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، آپ ان کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم رکھ سکتے ہیں، آپ بلائیں۔ تو انہوں نے اپنے یہودیوں کو، پادریوں کو، عیسائیوں کو بلایا اور مولانا نے ان کے سامنے بات رکھی اسلام کی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جو اسلام نے اس کی وجوہات بتائی ہے کہ خودکشی کیسے نہ ہو، خودکشی کیسے ختم ہو جائے، اس کا آپ نے جو ہمیں راستہ بتایا یہ صحیح راستہ ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ اس میں سارے دنیا کے انسان اس کے محتاج ہیں۔ اگر مسلمان اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جائے تو ساری دنیا کو پرسکون زندگی ملے۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک عورت تھی، راستے میں چل رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک جو مقدس اوراق کے ہمارے یہاں ڈبے رکھے ہوتے ہیں اس میں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس نے اس کو اٹھایا تو اس کاغذ کو پڑھنے کے بعد اس کے دل پہ اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اس ٹکڑے نے میرے اوپر اثر کیا، تحقیق کی کہ یہ ہے کیا، یہ کس چیز کا نسخہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کا کوئی کاغذ تھا جو کسی نے کسی مقدس اوراق میں رکھ دیا تھا، اس نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا اور اس کو پڑھ لیا۔ اس نے معلومات کی کہ یہ کون سی کتاب ہے، اس نے جب قرآن کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ ایک کاغذ کے ڈبے سے قرآن کا ایک صفحہ اسے ملا اور اس کا دل اللہ نے پلٹ دیا۔ اگر مسلمان اسلام کو لے کر جائے، قرآن کی زندگی کو لے کر جائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لے کر جائے تو سارے دنیا کے کافر اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں سے تنگ ہیں، وہ اپنی زندگیوں سے تنگ ہے۔ ایک جماعت گئی انگلینڈ میں، تو پاکستان کی ایک مشہور شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ میں وہیں انگلینڈ میں باغ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹہل رہا تھا تو دیکھا کہ تبلیغ والے آئے اور انہوں نے آ کر کے نماز پڑھی تو سب لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو عورتیں بھی جمع ہو گئی، مرد بھی جمع ہو گئے۔ ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا بات کرتے ہیں۔ کہتے ہم گئے تو وہ عورتیں ان سے کچھ سوالات کر رہی تھیں کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نماز آج تو اتوار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان تو روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کی، آخر میں ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم ہاتھ ملانا چاہا تو وہ جماعت کے ساتھی نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ میں ہاتھ نہیں ملا سکتا آپ سے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ یہ میری بیوی کی امانت ہے۔ اور کہا آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کہنا پاکستان میں۔ تو وہ لڑکی گر گئی، بے ہوش ہو گئی، اور اس نے کہا کہ کیا مقدس ہے وہ عورت کہ تم اتنے ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی اس کے لیے حفاظت کر رہے ہو۔ وہ کتنی مقدس عورت ہے کہ تم اس پورے انگلینڈ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہو، یہ ہاتھ اس عورت کا ہے۔ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ کس نے اس کو اتنا مقدس اور محترم بنا دیا؟ کہ اسلام نے اس کو یہ تقدیس اور یہ اسلام نے اس کو یہ تعظیم دی ہے۔ کاش، اس نے کہا کہ کاش کہ آج یورپ والے بھی اس بات کو سمجھ لیتے کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ اسلام تعظیم کرتا ہے، اسلام عورت کو اس کا مقام دیتا ہے۔ تو اگر مسلمان اس اسلام کو لے کر اور اس اخلاق کو لے کر دنیا میں جائے تو دنیا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمارے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے درجات اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند درجات عطا فرمائے۔ انہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن پاک کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچایا، اور اللہ نے جس کے لیے جو زندگی مقرر کی ہے اس سے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی معذوری کے باوجود کتنی قرآن کی خدمت کی۔ تو یہی مطالبہ وہ اپنی زندگی سے ایک دعوت دے کے ہمیں چلے گئے کہ کوئی عذر نہیں ہے، معذوری کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تم بھی اس قرآن کی خدمت کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کا ہمارا یہاں بیٹھنا صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم آئیں ایک بات سن کے چلے جائیں، ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلی نیت تو یہ کریں کہ اس قرآن پاک کو ہم روزانہ پڑھیں گے۔ نہیں سیکھا ہے تو سیکھ لیں، روزانہ اس کو پڑھیں
اور اس سے اپنے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کریں، اس کو دل میں اتاریں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ کوئی آئے ہم سے کہے کہ بھئی ہمیں مسلمانوں کی مارکیٹ دکھا دو، قرآن نے جس بازار کا ذکر کیا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ بازار ہمیں دکھا دو، ہم کہیں آؤ ہم تمہیں بازار دکھاتے ہیں۔ قرآن نے جس گھر کا ذکر کیا ہے، مسلمان عورت کیسے ہوتی ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، قرآن نے جس مقدس عورت کا ذکر کیا، عورت کیسے پاکیزہ اور حیا والی ہوتی ہے، وہ عورت ہمیں دکھا دو، ہم اس کو آؤ۔ نارتھ ناظم آباد کے ہر گھر میں ایسی عورتیں موجود ہیں۔ قرآن نے جس عورت کے بارے میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے کہا حیا والی زندگی گزارو، اپنی نظروں کو جھکاؤ اور پاک دامنی والی زندگی گزارو۔ کوئی ہم سے کہے، ہم کہیں ہاں ہماری مسلمانوں کی عورتیں پاک دامن ہیں، حیا والی ہیں، پردے والی ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اس کو قرآن والی زندگی دکھائیں۔ تو وہ تو ایک دعوت دے کے چلے گئے، ایک محنت کر کے چلے گئے، ہم اور آپ اس ذمہ داری کو ہم اٹھائیں اور ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس قرآن کریم کی دعوت کو ہم ساری دنیا میں زندہ کریں گے، ساری دنیا میں اس کو لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، سب نیت کریں، ہر مرد ہر عورت۔ کہتے ہیں ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اس ماں کی گود سے وہ بچہ اٹھتا ہے اور ساری دنیا میں جا سکتا ہے۔ ایک ماں تھی جس نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جنا، ایک ماں تھی جس نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو جنا، ایک ماں تھی جس نے امام بخاری کو جنا، اور آج ان سے دین ساری دنیا میں پھیلا، ساری دنیا میں دین زندہ ہے۔ وہ ایک مقدس مائیں تھی، اپنے بچوں کی تربیتیں کی۔ ہم بھی اپنی بچوں کی تربیتیں اس طرح سے کریں کہ ہمارے بچے پہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی رضا اور مغفرت کا سبب فرما، ہمارے دلوں کو پلٹ دے، قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں کامل ایمان عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں پکا نمازی بنا، سنتوں پہ چلنے والا بنا، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں ذاکر بنا، ہمیں اللہ اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، ہمیں مخلص بنا، اخلاص عطا فرما، ہمیں قرآن کا داعی بنا، اور ہمارے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، حضرت کے درجات کو بلند فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے عطا فرما، اور حضرت کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اور یا اللہ جس دعوت کو حضرت لے کر اٹھیں، ہر مسلمان کو اس دعوت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک۔